بسم الله الرحمن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اس سنکاری محمد شرافت علی صاحب اللہ سبحانہ و تعالی دے مقدس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے سن. اور دیکھو یہ بھی بات قسمت دی ہے، یہو جے موقع تے گانے چل رہے ہوندے نے، ٹول گانا باجا تبلا سنگیاں، لیکن الحمدللہ تسی اللہ دا قرآن سن رہے ہو. میں ان جس ہستی شخصیت میں دعوت دین لگا، قرآن مجید فرقان حمید حافظ کاری بہت بڑی سعادت خوش قسمتی دی بات ہے کہ جندے قلب اتھر دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قرآن مجید فرقان حمید نو جگہ دے دیں. سب تو بہترین وہ انسان ہے جندے سینے دے اندر رب دا قرآن ہے. قرآن مجید فرقان حمید حافظ لکھاں کروڑاں الحمدللہ زمین تے ملن گے، لیکن حدیث دا حافظ بہت شاد و نادر کم نظر آن گے. انہاں ماشاءاللہ اللہ دے قرآن نو بھی حفظ کیتا ہے اور صحیح البخاری نو بھی الحمدللہ حفظ کیتا ہے. صحیح بخاری دے بھی حافظ نے اور قرآن مجید دے بھی حافظ نے. قرآن نو یاد کرنا آسان ہے بنسبت حدیث دی، حدیث نو یاد کرنا بہت مشکل ہے. الحمدللہ انہاں صحیح البخاری نو حفظ کیتا ہے اور تواڈے سامنے بڑا جاندار شاندار بیان فرماندے نے. خاموشی دے نال سارے دوست بھائی اللہ دا قرآن اور محبوب پیغمبر دا فرمان سن کے الہ العالمین سانو اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں دعوت دیاں گا قاری قرآن آواز خوش لہان شیخ حضرت مولانا حافظ عتیق الرحمان علوی صاحب نو، اور تواڈے سامنے وہ بڑا جاندار شاندار بیان فرماندے. ساؤنڈ ٹھیک ہے، بیس ذرا زیادہ ہے، کو بند کرا دیجیے، کو بند کر دیں بس نارمل، کو بالکل ہی بند کر، یہ بیس بھی تھوڑی گھٹا دی، بیس بھی گھٹا دے ذرا نا، بڑی بیس بھی بڑی زیادہ ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، یقیناً آپ ایک بہت بڑی خوشی کے موقع پر جمع ہیں اور آپ کے سامنے ٹیبل سجے ہوئے ہیں، تو زیادہ دیر آپ کے سامنے ٹھہرنا اچھا نہیں ہے، تو میں مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ تھوڑی سی توجہ کریں، ان کے فائدے کی بات ہی ان کو بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ نکاح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام، مسلمان اور انسان کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اس نکاح کی وجہ سے انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے۔ اس نکاح کی وجہ سے انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے۔ انسان کی بھی اولاد ہے، حیوان کی بھی اولاد ہے، لیکن حیوان میں ماں، بیٹی، بہن، بھائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور انسان میں یہ تمیز باقی رہتی ہے، اور یہ رشتے انسان کو معلوم ہوتے ہیں، حیوان کو معلوم نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف نکاح ہے۔ یہی وجہ ہے قرب قیامت جب زنا عام ہو جائے گا تو ایسے لوگ بھی دنیا میں آئیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کریں گے، وجہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو نکاح یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اگر انسان اس نکاح کو نیکی سمجھ کر کرے تو یہ نکاح آدھے ایمان کا ثواب انسان کو لے کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا خطبہ جو دیا، اس خطبے میں 3 آیات تلاوت کرتے ہیں۔ ہر نکاح کے خطبے میں 3 آیات تلاوت کرتے تھے۔ ان 3 آیات کا ترجمہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت سورۃ النساء 4 سپارہ پہلی آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ دوسری آیت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا، تیسری آیت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا۔ انسان حیران ہوتا ہے، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، روز روز تو آیا نہیں کرتے، تو اس نکاح کے موقع پر، خوشی کے موقع پر جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں ذرا خوشی والی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن تینوں باتوں میں، تینوں آیتوں میں ایک بات مشترک ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیا مطلب؟ انسان کی زندگی میں 2 موقع ایسے آتے ہیں جہاں انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ایک انتہائی خوشی اور ایک انتہائی غمی۔ انتہائی خوشی میں بھی انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی، دیندار بھی، وہ سبھی کہہ دیتے ہیں ارے یہ تو ایک مرتبہ ہے، منڈے پھنڈے کٹھے ہوئے نے، عورتاں کٹھیاں ہوئیاں نے، چلو کون سا روز راز ہونا ہے، ایک ہی مرتبہ ہے، جو کرتے ہیں کر لینے دو۔ میرے اللہ کہتے ہیں نہیں، تم اس دنیا میں اپنی منمانی کرنے کے لیے نہیں آئے،
بلکہ اس موقع پر بھی یہ بات یاد رکھو کہ جو رب تمہیں یہ تھوڑی سی خوشی دے رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں ہمیشہ کی جنت کی خوشیاں عطا فرما دی جائیں۔ اور اگر آج تم اس خوشی میں اس رب کو بھول جاؤ گے، اس رب کو ناراض کر دو گے، اس رب سے بغاوت کر دو گے، تو پھر یاد رکھنا وہ رب تمہیں بڑی بڑی خوشیاں عطا نہیں کرے گا۔ اور بڑی خوشیاں کیا ہے؟ آج اس دنیا میں ایک نکاح، تھوڑی سی زندگی، ایک بیوی اور ایک خامن اور ایک خاندان کا تھوڑی دیر کے لیے ملنا، لیکن یقین جانیے اگر آج ان آیات کو سمجھ کر انسان اس موقع پر ڈر جائے تو پھر تصور میں ان جنتوں کا بھی تذکرہ ہو، ان حوروں کا بھی تذکرہ ہو۔ آج کی بھی شادی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اس کا نکاح کریں گے۔ ایک نکاح دنیا میں ہے، اگر آج اس اللہ کی تابعداری میں گزارو گے پھر ایک نکاح جنت میں ہوگا، اور وہ نکاح کرنے والے آسمان و زمین کے مالک، پوری دنیا کے خالق اللہ رب العالمین ہوں گے، اور اس نکاح کی تقریب جنت الفردوس میں منعقد کی جائے گی، اور اس نکاح کی بیویاں میرے اللہ نے جنت کی حوریں عطا کی ہیں۔ ایسی حور ہے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں اگر ایک مرتبہ جنت کی حور آسمان دنیا کی طرف دیکھ لے، میرے اللہ آسمان کے پردے ہٹا دے، جنت کی ایک حور زمین کی طرف دیکھ لے، مغرب بھی، مشرق بھی، شمال بھی، جنوب بھی، عرب بھی، عجم بھی، امریکہ، افریقہ، ساری دنیا پر ایک دم سے نور پھیل جائے، روشنی چھا جائے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا انرجی سیور یہ سورج ہے نا، لیکن ایک وقت میں پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے؟ نہیں، یہاں صبح وہاں شام، وہاں شام یہاں صبح۔ اگر وہ جنت کی ایک حور ایک مرتبہ دنیا کی طرف دیکھ لے، فرمایا پوری دنیا پر روشنی چھا جائے، ہر بندہ پوچھے یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، بتانے والا بتائے گا یہ جنت کی حور کے چہرے کی چمک ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہی ہے۔ وَلَا مَلَأَتْهُ رِيحًا، اور یہی اس عورت کی خوشبو پوری دنیا پر پھیل جائے، ہر انسان خوشبو اور مہک محسوس کرے، پوچھے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، بتایا جائے گا یہ ساتوں آسمان سے اوپر جنت کی حور کے جسم کی خوشبو دنیا میں مہک رہی ہے۔ وَلَا نَسِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ ارے آج دنیا میں شادی ہوتی ہے، عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے، والدین کی بھی تمنا ہوتی ہے ہم اپنی بیٹی کو ایک ہی دن سب سے مہنگا لباس خرید کر دیں گے، ہزاروں کا لباس، دنیا یہاں تک پہنچی لاکھوں کا لباس ایک دن کی دلہن کو عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا سنو، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، ساری دنیا کا روپیہ، پیسہ، ہیرے جواہرات، موتی، لال، یورو، ڈالر، ساری دنیا کا سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھ دو، اگر تم اس کے ساتھ اس جنت کی حور کا دوپٹہ بھی خریدنا چاہو تو نہیں خرید سکو گے۔ وَلَا نَسِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کا ایک دوپٹہ جو ہے وہ پوری دنیا اور دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ لیکن وہ کیسے ملے گی؟ یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو خوشی کے موقع پر اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تو تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تھا۔ اپنی پیچھے انتہا تو دیکھو، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی پسلی سے اللہ نے اس کی بیوی اماں حوا کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس سے یہ ساری دنیا کے جہان بنا دیے۔ اب کیا ہے؟ شادی کا موقع آتا ہے، قاری صاحب کوئی نکاح کے لیے بیٹی تلاش کر دو، میرا بیٹا اب نکاح کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ قاری صاحب نکاح کے لیے کوئی بیٹا تلاش کر دو، میری بیٹی نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، چند دن کے بعد ملاقات ہوتی ہے،
قاری صاحب ایک کام کہا تھا. ہاں ہاں میں نے سوچا ہے. ارے تم دیکھتے نہیں ہو وہ جو پہلی صف میں ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے, ہاں ہاں جو اذان بھی کہتا ہے, ہاں ہاں قاری صاحب جو مسجد کی صفائی بھی کر لیتا ہے, ہاں ہاں قاری صاحب میں جانتا ہوں کیسا لڑکا ہے. قاری صاحب لڑکا تو بہت اچھا ہے, لیکن اس کی ذات کیا ہے, اس کی برادری کیا ہے؟ قاری صاحب بتاتے ہیں, قاری صاحب بات یہ ہے کہ لڑکا بھی پسند ہے, اس کے کردار بھی پسند ہے, اس کا چہرہ بھی پسند ہے, اس کا خاندان بھی پسند ہے, لیکن ہماری یہ مجبوری ہے, ہم اپنی برادری سے باہر نہیں کر سکتے. ہم آوان ہیں تو آوان ہی کریں گے, ہم رائی ہیں تو ارائی ہی کریں گے, ہم مہر ہیں تو مہر ہی کریں گے, ہم شیخ ہیں تو شیخ ہی کریں گے. ہاں ہاں قاری صاحب ساری باتیں ٹھیک ہے, بچی نیک ہے, دیندار ہے, 5 وقت کی نمازی ہے, پردے دار ہے, گھرانہ درست ہے, لیکن ہم اپنی برادری سے باہر نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام نکاح کے موقع پر اس آیت کو پڑھ کے سمجھا رہے تھے, ارے یہ برادری کے بت توڑ دو. اگر تم نے دیکھنا ہے تنکح المرأۃ لاربع, عورت کے ساتھ نکاح 4 وجہ سے ہوتا ہے. عورت کے ساتھ نکاح 4 وجہ سے ہوتا ہے. لمالہا, یہودی عورت کا مال چیک کرتے ہیں. ولی جمالہا, عیسائی صرف عورت کی خوبصورتی دیکھتے ہیں. ولی حسبہا, عرب کے لوگ صرف اس کا خاندان دیکھتے ہیں. ولی دینہا, فرمایا اسلام صرف اس کے دین کو دیکھتا ہے. یہودی مال کے پجاری, عیسائی حسن کے پیچھے, عرب کے لوگ نسب و نامہ کے پیچھے. فرمایا اسلام دین کو دیکھتا ہے. فاظفر بذات الدین, اگر دین والی مل جائے تو اس کے ساتھ نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ, کامران ہو جاؤ. اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کوئی ارائیں, کوئی شیخ, کوئی عوان, کوئی فلاں, کوئی فلاں, پیچھے کیا ہے, ان کے باپ دادا کیا ہیں, آخر میں جا کر صرف ایک رہ جاتے ہیں, آدم علیہ السلام کی نسل. تو پھر یہ برادری کیا ہوئی؟ کچھ نہیں, صرف اسلام اور دین. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ, اللہ سے ڈر جاؤ. جب دوسروں کو منانا ہوتا ہے نا تو اس اللہ کے نام کے واسطے ڈالتے ہو. یار تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, مان جاؤ, اللہ کا واسطہ یہ کام کر لو. اگر لوگوں کو اللہ کے واسطے دے کر منانا چاہتے ہو تو تم بھی اس کے ساتھ ڈر جاؤ نا. والارحام, رشتہ داری کو توڑنے سے بچ جاؤ. نکاح کے موقع پر یہ آیت تلاوت کی گئی, رشتہ داری کو توڑنے سے بچ جاؤ. کیوں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے, انہیں منو رشتہ نہیں دتا سی, میں وہ بیاہ تے نہیں جانا, میں نے اس سے مانگا تھا, اس نے انکار کر دیا, ہم تو نہیں جائیں گے. چونکہ ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہے, اب وہ ہمارے گھر میں بھی آئیں, ہمیں منائیں بھی, جو مرضی کر لے, میں نے تو نہیں جانا. یہ نکاح کے موقع پر بھی یہ بہت زیادہ ناراضگیاں. اور پھر جب آ گئے رشتہ دار, اس نے مجھے صحیح پوچھا نہیں ہے, اس نے میری صحیح عزت نہیں کی ہے, اس نے مجھے صحیح جگہ پر نہیں بٹھایا. چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داری کو توڑنا اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. فرمایا والارحام, رشتہ داری کو توڑنے سے بچ جاؤ. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ ہمیشہ سے تمہاری نگرانی کر رہا ہے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. یہ نکاح کے موقع پر کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. اب ذرا اس آیت کو دیکھیے اور اپنی شادی بیاہ کے ماحول کو دیکھیے. اللہ کا شکر ہے یہاں تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ولیوں کے نکاح میں موجود ہیں. یقین جانیے ہمیں تو ہر روز اور ہر ہفتے یہ واسطہ پڑتا ہے قاری صاحب نکاح پڑھانا ہے, ٹھیک ہے نہیں پڑھانا ہے. پھر کیا ہے, وہی آدمی جو پہلی صف کا نمازی ہے, وہی شخص جو ساری زندگی لوگوں کی طرف انگلی کرتا ہے, اب اس کے نکاح کی باری ہے. پہلے اس نے مہندی بھی نکالی ہے, اپنی نوجوان بیٹیوں کو لوگوں کے سامنے نچایا بھی ہے, ویڈیو مووی بھی بنائی ہے,
اور اپنی دوشیزاؤں کی ساری عزت اور عصمت کو ان کے سامنے لٹایا بھی ہے، اور پھر سب کو یہاں جمع کر کے بینڈ باجے بجا کر ڈھول کی تھال کے اوپر اپنے بچے اور بچیاں نچا کر پھر قاری صاحب جب پوچھتے ہیں نا حق مہر کی نہ کہنا شری بن لو، حق مہر کے جو شری ہوتا ہے وہ کام کر لو۔ یہ حق مہر صرف شری نہیں ہے، یہ سارا نکاح شریعت کے مطابق۔ فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ عورت اپنے پردے میں رہے، اس خوشی کے موقع پر اس رب کو ناراض نہ کرے۔ ہاں زیب و زینت کرنا یہ عورت پر فرض ہے، لیکن خاوند کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ عورت اپنے حسن کو بنائے، زینت کو بنائے، اچھا لباس پہنے، اچھا خوبصورت چہرہ بنائے، لیکن اپنے پردے کے اندر رہتی ہوئی اور خوشبو اور باڈی سپرے کا استعمال نہ کرے۔ ایما امرأۃ استعطرت فمرت بقوم لیجدوا ریحها، جو عورت پردے دار، بغیر پردے کے، نمازی، بغیر نمازی، کوئی عورت جب اپنے جسم پر خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگا کر لوگوں کے قریب سے گزرتی ہے اور اس کی خوشبو لوگوں کے ناک میں چلی جاتی ہے، کوئی انسان دیکھے نہ دیکھے، کوئی آنکھ اٹھے نہ اٹھے، کوئی اس کو ہاتھ لگائے نہ لگائے، کوئی آواز کسے نہ کسے، کوئی اس کی طرف اشارہ کرے نہ کرے، کعبے کے رب کی قسم نبوت کی زبان حرکت میں آتی ہے، باپ ساتھ ہو، بیٹا ساتھ ہو، خاوند ساتھ ہو، سب انسان کے ساتھ ہو، اگر عورت کی خوشبو غیر محرم کے ناک میں پڑ گئی، فرمایا جب یہ گھر میں پہنچتی ہے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ عورت آج زنا کر کے اپنے گھر میں واپس آئی، زانیہ عورت اپنے گھر میں لوٹی ہے۔ آج ہمیں یہ فکر ہے کہ میری بیوی کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، مجھے فکر ہے کہ میری بیٹی کی ہر خواہش پوری ہو، یقین جانیے یہ خواہش ہونی چاہیے۔ آج اس کو گرمی ستائے، ہم اس کو اے سی لگوا کے دیتے ہیں، ہر قسم کا لباس اچھا خرید کر دیتے ہیں، جیولری اچھی خرید کر دیتے ہیں، گھر کے اندر اچھی ٹائلز، اچھا ماحول دیتے ہیں۔ ہاں دو، نہیں دیتے تو دو، لیکن یہ تو سوچو میں تو دے ہی رہا ہوں، یہ تو چند دن کی بات ہے، اس کے ساتھ مرنے کے بعد بھی اللہ ایسا سلوک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کی آخرت تو برباد نہیں ہو رہی؟ آج میں لاڈ میں، پیار میں اس کی منمانیوں کے اندر آ کر اس کی آخرت کو برباد تو نہیں کر رہا؟ آج اس کے سر میں درد ہو، میں ساری رات تڑپ جاتا ہوں، تو میں کہیں اس کو ایسے عمل کے اوپر خود اپنے ساتھ بٹھا کر نہیں لے جا رہا کہ اللہ کے کاغذوں میں زانیہ لکھی جائے۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، اس طرح اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ انسان کو تو اپنی موت کا پتہ ہی نہیں، اپنے مرنے کا پتہ ہی نہیں کب مرنا ہے، تو جب میری موت آنے لگے تو میں مسلمان ہو جاؤں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کا فرما بردار ہو کہ جب بھی آئے گی مجھے یقین ہے کہ ایمان اور اسلام کی حالت میں آئے گی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے لوگ خوشی کے موقع پر فائرنگ کرتے ہیں اور اچانک وہی گولی کسی ایک نوجوان کو لگ جاتی ہے، خوشی جو ہے وہ غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہوتا نہیں ہے؟ ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ اس طرح اسٹیج کے اوپر شادی کے موقع پر وہ سرلیاں پٹا کے انار چلاتے ہیں، اچانک آگ لگتی ہے اور کئی لوگ لقمہ اجل بن جاتے۔ ہوتا نہیں؟ ہوتا ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ تیسری اور آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تیسری آیت میں بھی کہا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ نکاح کے موقع پر یہ بھی بڑی بیماری ہے، جب رشتہ طے کرنا ہوتا ہے نا تو
تو بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں، ہمارا لڑکا یہ کرتا ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہماری لڑکی یہ کرتی ہے، ہمارا خاندان یہ ہے، ہمارا گھر یہ اور وہ، جو خصوصاً رشتہ کروانے والے جھوٹ پر جھوٹ۔ فرمایا نہیں، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو، سیدھی سادھی بات کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، ساری زندگی کے عمل درست ہو جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ جب انسان ان باتوں کے مطابق عمل کرتا ہے نا تو پھر انسان کی زندگی بہت امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ آخری واقعہ سناتا ہوں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے بہت بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں، صحابہ کے بعد سب سے زیادہ فتویٰ مدینے میں انہی کا چلا کرتا ہے۔ شاگردوں کی ایک بڑی محفل اور مجلس سجدہ کرتی تھی۔ ایک شاگرد 1 مہینے تک غائب رہا۔ جب مہینے کے بعد آیا، افسردہ پریشان، کلاس میں بیٹھ گیا۔ کلاس ختم ہوئی، سارے شاگرد اٹھ کر چلے گئے تو امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم تابعی ہیں جن کے بارے میں میں نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں 40 سال میں نے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، جماعت نہیں، جماعت کی جو پہلی تکبیر ہوتی ہے 40 سال میں میری ایک نماز بھی اس سے پیچھے نہیں رہی۔ اور اس سے آگے کہتے ہیں 40 سال میں نے نماز کے دوران اپنے آگے کسی آدمی کی کمر کو نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کبھی بھی دوسری، تیسری، چوتھی صف میں کھڑا ہی نہیں ہوا۔ 40 سال پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی۔ اپنے شاگرد کو پوچھتے ہیں اتنے دن غائب تھا، خیر سی، مدینے کے اندر ہے۔ اس نے کہا کیا بتاؤں، والدین ہیں نہیں، بیوی تھی فوت ہو گئی، گھر میں اکیلا تھا، غم بھی تھا، اولاد بھی نہیں ہے، پریشان بھی تھا، اور اپنے کام کاج بھی اور اپنا لباس بھی خود ہی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، دھونا پڑتا ہے۔ تو بس ہمت ہی نہیں پڑی آنے کی۔ مہینے کے بعد ذرا غم ہلکا ہوا تو آپ کے پاس پہنچا۔ تو کہتے ہیں ٹھہر جا، بٹھایا۔ تصور کریں، وہ محدث، وہ تابعی، وہ امام جس کا فتویٰ صحابہ کے بعد پورے مدینے میں چلا کرتا تھا، اپنے گھر میں جا کر اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے بیٹی، تیرے لیے ایک نیک اور دیندار لڑکے کا رشتہ مجھے مل گیا ہے، آج میں تیرا نکاح پڑھانا چاہتا ہوں۔ لڑکی کو لائے اور مسجد میں نکاح کر دیا، بیٹی کو اپنے گھر میں واپس لے گئے، بیٹے کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کر ذرا سامان اور تیاری وغیرہ کر۔ جب رات عشاء کے بعد کا وقت ہوا نا تو یہ امام اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر دروازے پر پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں میں حیران تھا، پریشان تھا، کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ میرا نکاح سعید بن مسیب تابعی کی بیٹی کے ساتھ، میرے استاد امام المحدثین، امام التابعین، مدینے کے مفتی کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہوگا۔ اور گھر میں تو میرے پاس کوئی زیادہ سکون کی چیز ہے ہی نہیں، نہ لباس اچھا، نہ خوراک اچھی، نہ اسباب اچھے، تو میں گھر میں بس خوش بھی تھا اور پریشان بھی تھا۔ خوش اس وجہ سے کہ اتنی بڑی دولت مل گئی، اور پریشان تھا کہ اب میں اتنے بڑے امام کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے اچھے بنا سکوں گا۔ تو میں انہی خیالوں میں گم تھا۔ اچانک دروازہ کھٹکا،
میں پریشان ہوا، میں دروازے پر پہنچا، میں نے پوچھا من دق الباب، کون؟ انہوں نے کہا سعید، یہ نام لیا۔ کہتے اللہ کی قسم مدینے میں جتنے سعید نام کے بندے تھے سب کے بارے میں میرا خیال گیا، لیکن میں نے اپنے استاد کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ میرے دروازے پر چل کر آئیں گے۔ میں نے کہا کون سعید؟ کہنے لگے ابن مسیب، مسیب کا بیٹا سعید۔ اب یہاں یہ نہیں پڑھایا میں تیرا استاد، نہیں، جب بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں نا تو پھر ذرا تھوڑا سا محبت اور پیار بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا احترام بھی ہوتا ہے، اگرچہ صغیر تھا لیکن احترام ہے۔ کہا مسیب کا بیٹا سعید۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا، میں نے پہلے گھبرایا کہ لگتا ہے کہ استاد محترم مجھ سے معذرت کر لیں گے یا جواب دے دیں گے کہ بیٹا تم ہمارے رشتے کے قابل نہیں ہو۔ تو چند ہی لمحوں کے بعد تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹا میں نے سوچا کہ شادی تو ہو ہی چکی ہے، تو کس طرح آپ نکاح کے بعد اب دوسرے سے جدا رہ سکتے ہو، تو یہ تمہاری امانت ہے، اللہ حافظ۔ ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس نکاح کی برکت سے اللہ نے ان کے بعد ایسے ایسے ائمہ، ایسے ایسے محدثین اس نکاح کی برکت سے پیدا فرمائے کہ جن کا نام پوری دنیا پر روشن ہوتا تھا اور ان کی حدیثیں ہر حدیث کی کتاب میں موجود تھی۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نکاح کے موقع کو سادہ آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس موقع پر اللہ کا ڈر اور خوف بھی اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث باسند سنا دی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری کی صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت ذہین آدمی تھے، انہوں نے صحیح بخاری کو 16 سالوں میں لکھا ہے، 16 سال میں۔ اناڑی آدمی وقت لگائے تو بات بنتی ہے، جو بڑا ماہر آدمی ہو اگر وہ کسی چیز میں وقت لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چیز بہت معیاری بنا رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث کی کتاب 16 سالوں میں لکھی اور ہر حدیث کو انہوں نے استخارہ کر کے لکھا ہے، ہر حدیث۔ اور صحیح بخاری میں 7275 احادیث انہوں نے نقل کی اور ہر حدیث سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ میں ایک حدیث اپنی کتاب میں لکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا تو لکھا۔ اسلام چونکہ اول میں آغاز میں بھی اجنبی تھا، چند لوگ اس کو مانتے تھے اور قرب قیامت بھی اسلام پر عمل کرنے والے چند لوگ ہی ہوں گے۔ اسلام شروع ہوا تو غریب اجنبی، ختم ہوگا تو تب بھی عجیب اور اجنبی غریب ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آخری حدیث نقل کی ہے وہ بھی غریب نقل کی، اور اس کے اندر امام بخاری کہتے ہیں قالا، امام بخاری کہتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب، مجھے یہ حدیث احمد بن اشکاب نے بیان کی۔ قال حدثنا معمر، کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث معمر نے بیان کی۔ قال عن الزہری، کہتے ہیں یہ روایت مجھے زہری نے بیان کی۔ عن عمارة بن القعقاع عن عروة بن الزبیر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات بعض دعائیں بزرگوں کو یاد نہیں ہوتی، پڑھی نہیں جاتی، صحیح تلفظ نہیں پڑھا جاتا۔ فرمایا یہ دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ہر ایک کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں، آسان ہیں، اور قیامت کے روز جب وزن ہوگا نا نیکیوں کا اور گناہوں کا، یہ سب سے زیادہ وزنی ہوں گے اور انسان کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔